الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ دینی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے نشہ آور چیزیں اور فرد و سماج پر ان کا اثر۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہر اعتبار سے شریعت کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ ایسی شریعت ہے جو ہر زمانے اور لوگوں کی ہر نسل کے لیے عام، مناسب اور اصلاح کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کر لیا ہے۔ اسلامی شریعت مصلحتوں کو حاصل کرنے اور انہیں مکمل کرنے، اسی طرح برائیوں کو ختم کرنے اور ان کو کم کرنے کے لیے آئی ہے۔ عقل کی حفاظت ان ضروری باتوں میں سے ہے جن کی تاکید تمام آسمانی شریعتوں میں کی گئی ہے، کیونکہ عقل ہی پر احکام کا دار و مدار ہے اور عقل ہی سے انسان بھلے برے اور نفع بخش و نقصان دہ چیز میں فرق کرتا ہے۔ عقل سلیم رکھنے والے انسان کو اس کی عقل ہی اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ عمدہ اخلاق اور اچھے صفات والا بنے اور برے اخلاق اور خراب صفات سے دور رہے۔ اس لیے عقل کی حفاظت اور اس کی سلامتی کی کوشش ان اہم باتوں میں سے ہے جن پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ایسی چیز کھانے یا استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے جو نشہ آور یا مدہوش کرنے والی یا عقل میں فتور پیدا کرنے والی ہو، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے اور جس کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ ان مدہوش کرنے والی اور نشہ پیدا کرنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کے کھا لینے سے اگر کسی کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو اس کے حق میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مسکر حرام ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال؟ قال عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، یعنی ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ نشہ آور چیز پینے والے کے لیے اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والوں کا پسینہ یا خون اور پیپ۔ عزیزان محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نشہ اور مدہوشی پیدا کرنے والی چیزوں کا استعمال فرد اور سماج کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے والی چیز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، یعنی شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیں اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے، تو کیا تم شراب اور جوئے سے باز آنے والے ہو؟ نشہ کرنے والا اپنے سماج میں جسم کا ناکارہ حصہ فائدہ پہنچانے سے عاجز اور دوسروں پر بوجھ بن کر رہ جاتا ہے، بلکہ نشہ آور چیزیں اس کے اخلاق اور طبیعت کو بگاڑ دیتی ہیں۔ نہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور نہ اپنے فرض پر دھیان دیتا ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے اور نہ اپنے اقارب کا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نشہ آور چیزیں اس کو ملتی رہیں، ان کے لیے وہ اپنی پوری کوشش اور اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کبھی تو اس کے لیے اپنی آبرو کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ فرد
اور سماج کو تباہ کر دینے والی اس آفت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے سب کو مل کر پورا تعاون کرنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ جو اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے اسے توبہ کا دروازہ بند ہو جانے اور اعمال کا رجسٹر لپیٹ دیے جانے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہی تو ہے جو بڑا بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ جو ارادے کا کمزور اور ہمت کا پست ہو اسے نشہ چھوڑنے کے لیے نگہداشت کرنے والے مرکز اور ذمہ داری کا اہل بنانے والے اداروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا علاج کروانے، اس کے بعد ذمہ داریوں کا احساس کرنے والا سماج کا بہتر فرد بن سکے۔ بہت سے جوان لڑکے اور لڑکیاں اس آفت کا شکار ہوئے، پھر ان مراکز کی طرف رجوع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، وہ ہدایت پا گئے اور اپنے سماج اور وطن کی ذمہ دار اور مفید شہری بن گئے۔ اللہ ہی کے لیے حمد اور احسان ہے۔ اے اللہ ہمیں برے اخلاق و اعمال اور خراب خواہشوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمیں سچی توبہ اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔